حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں آپ جانتے ہیں کہ ہم ممنوعات، وہ چیزیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، ان کی ایک طویل لسٹ ہے. ہم کئی ہفتوں سے ان ممنوعات کے حوالے سے احادیث پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج کی حدیث پاک جو پہلی ہے اس میں مسلمانوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے کچھ الفاظ ہیں. ویسے تو ہر برا لفظ کہنا منع ہے، ہر نازیبا بات کرنا منع ہے، کسی کا ناجائز دل دکھانے والی بات کہنا منع ہے، مگر کچھ باتیں وہ ہیں جن پر شریعت نے بطور خاص منع کیا. ان میں سے ایک لفظ ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہنا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کسی مسلمان بھائی کو لعنتی کہنا. اور تیسرا لفظ ہے کسی مسلمان بھائی کو کہنا اوے اللہ کے دشمن خدا. یہ تین لفظ حدیث پاک میں منع کیے گئے بطور خاص. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہتا ہے، اوے کافر جب یہ کہتا ہے تو یہ جو لفظ ہے کافر، یہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹتا ہے. اگر جس کو کافر کہا گیا اللہ کی نظر میں اگر وہ کافر ہے پھر تو وہ کافر ہے، لیکن اگر جس کو کہا گیا ان اللہ وہ کافر نہیں ہے تو پھر وہ جو کفر ہے وہ کہنے والے کی طرف لوٹ کر آ جائے گا. یہ بڑی قابل غور بات ہے. ہمارے ہاں خاص طور پر جو مذہبی طبقے کے لوگ ہیں وہ بلا وجہ اپنے سے اختلاف کرنے والوں پر کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں. کوئی کسی کو بدعتی کہہ دیتا ہے، کوئی کسی کو گمراہ کہہ دیتا ہے، کوئی کسی پر کفر کے اور کوئی شرک کے فتوے لگاتا رہتا ہے. یہ انتہائی سخت الفاظ ہیں جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اگر کہنے والا اس کا مستحق ہوا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مستحق نہ ہوا تو کہنے والا ضرور اس کی وبال کے اندر آ جاتا ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں یہ لفظ. اگلی حدیث پاک، یہ حدیث پاک بھی بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث تھی. اگلی حدیث پاک بھی متفق علیہ حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے کسی آدمی کو کافر کہہ کے پکارا یا کہا اے اللہ کے دشمن، ترا حالانکہ وہ ایسا نہ ہو تو وہ بات اسی کہنے والے کی طرف لوٹ کر آ جاتی ہے. حدیث پاک کا مقصد یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ مسلمان کی زبان پر بندش لگا رہی ہے. ہمیں اپنی زبانیں کنٹرول کرنے پر ہمارا دین حکم دے رہا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہہ کے مت پکارو، ورنہ اس جملے کے کہنے پر گناہ کے سزاوار تم خود ہو جاؤ گے. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان پر جاتی ہے. جب وہاں پر دروازے آسمان کے بند دیکھتی ہے تو جس پر یہ لعنت بھیجی گئی تھی اگر وہ مستحق ہے تو پھر اس کی طرف چلی جاتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہوتا تو پھر کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے. یہ میں نے تین الفاظ آپ کے سامنے رکھے، کافر کہنا، دشمن خدا کہنا اور کسی کو لعنتی کہنا. اصل میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ زبان کی حفاظت کے حوالے سے ہے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھو. انسان کے اس طرح کے جملے کہنے کو ایک لفظ ہے مگر انسان کے اعمال کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کی نیکیوں کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث پاک کو امام نووی فحش کلامی اور بد کلامی سے ممانعت کے بیان میں لائے کہ مسلمان فحش کلام کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان بےہودہ باتیں کرنے
والا نہیں ہوتا، مسلمان کسی کو تان کرنے والا، بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدگوئی کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا، اپنے آقا کریم مصطفیٰ پر ایمان رکھنے والا، وہ مصطفیٰ جو پیکر اخلاق ہیں، جو پیکر محبت ہیں، جو پیکر تواضع ہیں، ان پر ایمان رکھنے والا امتی کیسے ممکن ہے کہ دوسروں پر کفر کے، لعنت کے، اللہ کی دشمنی کے اور بےہودہ گوئی کے اور تان کی باتیں کرتا رہے؟ یہ غلام مصطفیٰ کو اور ایک محب مصطفیٰ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کا رویہ یہ والا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس کام میں فحش گوئی پیدا ہو جائے، یعنی الفاظ اور کلام میں فحش پیدا ہو جائے، بےہودہ کوئی پیدا ہو جائے، وہ اس کو عیب دار کر دیتا ہے، اور حیا جس چیز میں آ جاتی ہے وہ اس کو مزین اور خوبصورت کر دیتی ہے۔ حیا خوبصورتی پیدا کرتی ہے اور بے حیائی عیب دار کر دیتی ہے، اور فحش گوئی عیب دار کر دیا کرتی ہے۔ ہم انہی احادیث پاک میں گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے، اور جن الفاظ کو میرے مالک تو نے ناپسند کیا ہے، جو تیری بارگاہ کی ادب کے اور تیری بارگاہ کے وقار کے خلاف ہے، ہمیں ان سے اپنا دامن بچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔